حدیث نمبر ہے 483۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی مدینہ میں، تو آپ نے سلام پھیر کر جلدی سے کھڑے ہوئے آدمیوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے کسی بیوی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس قدر تیزی سے گھبرا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی اس قدر تیزی کی وجہ سے متعجب ہیں، یعنی صحابہ تعجب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ سونا یاد آ گیا تھا جو ہمارے ہاں رکھا ہوا ہے، میں نے اس بات کو برا جانا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے، لہٰذا میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کبھی دولت کو جمع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خزانوں کے ڈھیر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لگا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ آپ پہاڑ کا حکم دیں وہ سونے کا ہو جائے، اشارہ کریں آپ بس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نبی بننے کی بجائے فقیر نبی بننے کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہ میری آل کو رزق قوت عطا فرما، یعنی اتنا سا رزق جو ان کی کمر سیدھی رکھ سکے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ازواج مطہرات نے جب مال غنیمت کے یعنی زیادہ آنے لگا مدینہ میں، فتوحات حاصل ہوئی، تو انہوں کے مطالبات تھے دنیاوی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھروں میں بھی تو مال کی ریل پہ ہونی چاہیے نا، فراوانی ہونی چاہیے جیسے باقی گھروں میں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول ان سے خفا ہو کر ایلا فرما گئے تھے 1 مہینے کے لیے۔ آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا تھا کہ میری ازواج ہو کر دولت کو اہمیت دیں۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گلے میں ہار دیکھا تھا ایک جنگ سے واپسی پہ۔ نبی پاک کی معمول تھا، عادت مبارک تھی کہ آپ جب بھی جنگ سے واپس آتے تھے سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے، اپنی بیٹی سے مل کے پھر باقی لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب کہیں جاتے تھے جنگ میں یا کسی سفر میں تو آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے تھے، اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد نکلتے تھے مدینہ سے۔ تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اپنی بیٹی کے گھر گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا، وہیں سے دروازے سے ہی واپس پلٹ گئے۔ غالباً وہ اپنا دوپٹہ درست کر رہی ہوں گی جو انہیں ایک دم سے نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پلٹ گئے، نہ سلام لیا نہ حال احوال پوچھا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر بیٹھی رو رہی ہیں، مجھ سے کیا خطا ہوگی کہ میرے ابا جان واپس لوٹ گئے ہیں، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کیا، ابھی تو میں اٹھنے ہی والی تھی یا آگے بھی نہیں بڑھی تھی تو واپس چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا گھر تشریف لائے تو وہ سارا ماجرا دیکھ کے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول آپ خفا ہیں ہم سے، کوئی خطا ہوئی ہے، آپ گھر تشریف لائے دروازے سے کیوں لوٹے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کی بیٹی ہو کے گلے میں آگ کے ہار پہنتی ہے، سونے کا ہار پہنا ہوا ہے اس نے۔ تو مفہوم یہ تھا، یعنی ان الفاظ کا کچھ ہم اپنے لفظوں میں، کہ میری بیٹی سونے کا ہار پہنے گی تو میری امت کی بیٹیوں کے دل میں حسرت ہوگی کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی، سونے کے ہار پہن کے گئی ہیں۔ تو ہمیں بھی تو دل چاہتا ہے نا، خواتین میں اللہ نے فطری طور پہ رکھا ہے تو ہمیں بھی یہ ملنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہ ان کا نہیں ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی تھی، اللہ کے رسول میں نے اپنی خوشی سے، میرے پاس کچھ رقم تھی میں نے اپنی خوشی سے ان کو تحفہ دیا، اللہ کے رسول آپ کو پسند نہیں ہے، میں ابھی صدقہ کر دیتا۔ اور پھر جب یہ تربیت ہوئی تو آل رسول کی یعنی عالم یہ تھا عملی زندگی کا کہ خاتون آتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ سیدہ یہ بتائیے گا کہ اگر میرے پاس 40 اونٹ ہیں تو اس میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ فرمانے لگی تمہارے لیے تو 1 اونٹ زکوٰۃ بنتی ہے 1 سال کے بعد۔ کہتی ہیں اچھا اگر آپ کے پاس 40 اونٹ ہو تو کتنی بنتی ہے؟ فرمانے لگی میرے پاس 40 ہوں تو پھر سارے اللہ کے راستے، میرے پاس 40 اونٹ ہو تو سارے ہی اللہ کی راہ میں جائیں، ایک نہیں جائے گا۔ یہ تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوا کہ نماز پڑھانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامات کروائیں، جیسے ہی سلام پھیرا آپ فوراً سے لوگوں کے بیچ میں سے، یہ بھی نہیں کہا کہ رستہ دے دو، جلدی سے تیزی سے گزرتے ہوئے اپنے کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ سیدہ فاطمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تو دروازہ سامنے ہی کھلتا تھا نا، وہیں سے اٹھ کے آپ اندر جا سکتے، حضرت عائشہ کے گھر میں نہیں تھا اس کا مطلب ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں تھا، تو مسجد کے دروازے سے نکل کے پھر ان کی گلی میں یعنی جانا پڑتا تھا۔ تو آپ وہاں گئے اور واپس آئے، صحابہ کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا، کہیں سے آیا ہوگا غالباً،
فرمایا کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا، یعنی برا سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے، مجھے یعنی پسند نہیں آیا کہ میں نماز میں ہوں اور میرا دھیان اس کی طرف جائے، تو مجھے یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس لیے میں گھر گیا، اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے آیا ہوں، اب آ کے اللہ کی یاد میں دل جمی سے خوش و خضو سے شریک ہو سکوں۔ اور آج بھی جن لوگوں کو نماز کی اہمیت اور نماز سے پیار ہے نا، وہ ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک کام والی کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے آج کے دور کا، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو ہم بڑے گھروں میں رہ کے بھی ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جو کام کرنا پڑ جائے پھر تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ نماز ہمارے پہ فرض بھی ہے یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی مزدور، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہو کے مزدوری کر سکتا ہے اور 8 منٹ کی نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کمزور ہے، جسم کمزور نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ایمان مضبوط عطا کرے۔ تو وہ کام والی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو مالکن نے نا کچھ کپڑے دیے کہیں سے آئے ہوئے یا اپنی بیٹیوں وغیرہ کے، کہ یہ تم رکھ لو، گھر لے جاؤ، پہن لینا، اپنی بیٹی وغیرہ کو بھی دے دینا۔ تو وہ آئی، اس کو بہت اچھے لگے، ایک سے ایک جوڑا بھر کے خوبصورت پیارا، تو وہ رات کو دیر تک دیکھتی رہی کہ یہ پہن کے دیکھتی ہوں، یہ مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ اپنی بیٹی کو دے دوں گی، یہ فلاں اپنی بہو کو دے دوں گی، اس طرح سے کبھی کوئی پہن رہی کبھی دیکھ رہی، تو رات کو سونے میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے تہجد کی نماز فوت ہو گئی، تہجد نہیں پڑھ سکی۔ اگلا دن ہوا، وہ پورا بورا جو تھا نا کپڑوں کا لا کے مالکن کو کہہ رہی آپ یہ رکھ لیں، مجھے نہیں چاہیے یہ کپڑے۔ کہتی کیوں، کیا ہوا، پسند نہیں آئے؟ کہتی نہیں، ان کی وجہ سے نا میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے، مجھے ایسے کپڑے نہیں چاہیے جو میری نمازوں سے مجھے غافل کر دیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب کرے۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے کاموں میں مگن ہو کے، آج کل تو کوئی کام نہ ہو، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو وہی کافی ہے ہمیں مگن کرنے کے لیے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ نے موبائل پکڑا ہو، آپ اس پہ کچھ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اچھی چیز پہلے تو یہ کوشش ہو دیکھیں، دوسری چیز یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح یا کچھ ایسا پڑے جس پہ آپ ذکر چلتا رہے، آپ وہ وقت غفلت میں نہ گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو تربیت یہاں سے مل رہی ہے وہ یہ کہ آپ مال و دولت کو، ہر اس چیز کو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی یاد میں رہنے والے ہوں۔ اس لیے جو ایپ، جو ویڈیوز، جو چیزیں بھی آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہوں، ان کو اپنے موبائل سے خارج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق